अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। मदनी चैनल के नाज़रीन, अल्हम्दुलिल्लाह सवजल अल्लाह पाक की रहमत से, अल्लाह पाक के फ़ज़ल से, उसी की दी हुई तौफ़ीक़ और उसी की अता से एक बार फिर प्रोग्राम रूहानी इलाज और इस्तिखारा में हाज़िर हैं और आपको भी मरहबा कहते हैं। आप भी हमारे साथ इस प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं। अल्लाह ना करे किसी भी हवाले से कोई परेशानी है, बीमारी है, आपस में अगर लड़ाई झगड़े हैं, रिश्तों में रुकावटें, जायज़ हुकूक अगर नहीं मिल पा रहे, किसी ज़हनी उलझन का आप शिकार हैं, आप उसका रूहानी हल जानना चाहते हैं, कोई वजीफ़ा पूछना चाहते हैं, इस्तिखारे आप करवाना चाहते हैं, तो बिल्कुल कॉल्स कर सकते हैं, मैसेजेस कर सकते हैं। आपके कॉल्स, आपके मैसेज हम प्रोग्राम में शामिल करेंगे। और हाँ, एक और बात मैं आपको अर्ज़ करता चलूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह सवजल इस प्रोग्राम की एक खुसूसियत ये भी है कि नाज़रीन के लिए दुआ का भी एहतमाम किया जाता है। दुआ बहुत ही मकबूल तरीन इबादत है, अज़ीम इबादत है, बल्कि दुआ ये तो इबादतों का मग़ज़ है। बहुत सारे नाज़रीन के मैसेजेस भी आते हैं, कॉल्स भी आती हैं, पैगामात देते हैं कि दुआ करवा दीजिएगा, मेरे वालिद बीमार हैं या वालदा बीमार हैं या हमारे साथ ये प्रॉब्लम है, ये मसाइल चल रहे हैं। क्योंकि मदनी चैनल के ज़रिए ना जाने कहाँ कहाँ लोग दुआ में शामिल होते हों, किसकी दुआ के सदके, किसकी आमीन के सदके अल्लाह पाक करम फरमा दे, बेड़ा पार हो जाए, हमारी दुआएँ कबूल हो जाएँ। तो रूहानी इलाज भी मालूम कर सकते हैं, वज़ाइफ भी पूछ सकते हैं, अपना रूहानी इलाज भी करवा सकते हैं, कार्ड का अमल भी करवा सकते हैं और दुआओं के हवाले से पैगामात भी आप दे सकते हैं। अल्लाह पाक हम सब की जायज़ हाजतों पर रहमत की नज़र फरमाए। इब्तिदा में एक ख़ास अमल इंशाअल्लाहुल करीम नाज़रीन को अर्ज़ करने लगा हूँ। अब हमारे वो नाज़रीन मुतवज्जे हों कि जो कमज़ोर दिल के अफराद हैं, बिलखुसूस कमज़ोर दिल के अफराद के लिए एक बेहतरीन अमल जो बहुत जल्द कन्फ्यूज़न का शिकार हो जाते हों, जो बहुत जल्द जो घबराहट का शिकार हो जाती हों, जिन पर डर खौफ की कैफियत तारी हो जाती हो, आज इंशाअल्लाहुल करीम अल्लाह की रहमत से आपका डर खौफ ये सब इंशाअल्लाहुल करीम दूर हो जाएगा। सिर्फ आपने एक अमल करना है। पहले मैं आपको अमल बताता हूँ, फिर इसकी खुसूसियात इंशाअल्लाहुल करीम मैं आपको अर्ज़ करूँगा। बिलखुसूस वो अफराद इस अमल को ज़रूर नोट करें कि जो कमज़ोर दिल के अफराद हैं। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा फरमाते हैं कि अल्लाह पाक ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को दफ़ए खौफ के लिए, यानी खौफ को दूर करने के लिए सीने पर अपना हाथ रखने का इरशाद फरमाया था। लिहाजा अब भी किसी को डर खौफ लाहिक हो तो वो अब भी अपने सीने पर अपना हाथ रख ले तो उसका खौफ दूर होगा और उसका दिल करार और सुकून पा जाएगा। सुभान अल्लाह। अच्छा, इस रिवायत के तहत मुफस्सिरीन ने इसकी वजह ये इरशाद फरमाया। अब वजह क्या है कि भाई सीने पर हाथ रखने से कैसे डर खौफ दूर होगा? मुफस्सिरीन कराम रहिमहुमुल्लाहुल मुबीन फरमाते हैं कि इसकी वजह यह है कि चूँकि खौफ के वक्त दिल ये दहिल जाता है, खौफ के वक्त दिल दहल जाता है और बदन लरस जाता है, लिहाजा यूँ सीने पर हाथों को रख लेने से सुकून और इत्मीनान हासिल होता है। तो मदनी चैनल के नाज़रीन, अल्लाह ना करे कभी भी डर खौफ में मुब्तला हो जाए। बाद औक़ात कमज़ोर दिल के जो अफराद होते हैं, अचानक कोई हादसा रूनुमा हो जाता है, कोई सानिया हो जाता है, ज़लज़ला आ जाता है, कोई एक्सीडेंट हो जाता है, कोई गम की खबर सुनने को मिल जाती है, एकदम दिल दहलना शुरू कर देता है और बदन पर लरसा तारी हो जाता है, खौफ की कैफियत तारी हो जाती है। और अल्लाह ना करे कभी ऐसा कोई नुकसान हो जाए, कहीं पर आग लग जाए, कहीं पर कोई और अल्लाह ना करे मामला हो जाए, अगर आपको लगे कि मेरे साथ इस तरह मैं कमज़ोर दिल का हूँ, तो अपने दोनों हाथ सीने पर रख लें। अल्हम्दुलिल्लाह से वजल दिल को करार और सुकून आ जाएगा। इसी तरह बाद औक़ात लोग किसी से बात करते वक्त, कहीं पर बयान करते वक्त, किसी से गुफ्तगू करते वक्त उन पर भी घबराहट तारी हो जाती है, उन पर भी खौफ तारी हो जाता है। तो अपने हाथ सीने पर रख लें तो अल्हम्दुलिल्लाह से वजल दिल को करार और सुकून आ जाएगा, दिल को तसल्ली मिलेगी और अल्हम्दुलिल्लाह से वजल ये आपका डर खौफ भी दूर हो जाएगा। तो दफ़ए खौफ के लिए ये बेहतरीन अमल है और बुज़ुर्गान दीन रहिमहुमुल्लाहुल मुबीन से भी साबित है। तो आप ये अपने मामूलात में शामिल रखिएगा, अल्लाह पाक करम फरमाने वाला है। ये तो सीने पर हाथ रखने का हुआ। पढ़ने के लिए भी एक वजीफ़ा मैं अर्ज़ कर देता हूँ, जब भी इस तरह की कैफियत हो तो ला हौल शरीफ, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम 60 मरतबा पढ़ कर पानी पे दम करके पी लिया करें। इंशाअल्लाहुल करीम आपकी घबराहट, बेचैनी, बेसुकूनी
بے قراری سب دور ہو جائے گی، اور الحمدللہ اللہ پاک کی رحمت سے، اللہ پاک کے فضل سے ذہنی اور قلبی سکون اور اطمینان نصیب ہوگا انشاءاللہ کریم۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے ناظرین، وقت ہوا ہے پروگرام میں، اب ہم شامل کریں گے آپ کی کالز۔ دیکھتے ہیں کہ ناظرین کیا کہنا چاہ رہے ہیں اور اپنے کن معاملات کے بارے میں استخارے کروانا چاہ رہے ہیں۔ کال چلائیے گا۔ میرا نام ہے عرفان احمد اور میری امی کا نام ہے آمنہ بی بی۔ زندگی میں بہت مشکلات آئی ہوئی ہیں، قرضے سے قرضے مطلب کہ ہوئی جا رہے ہیں، پیسے آتے بھی ہیں، پیسوں کا پتہ نہیں چلتا۔ مشکلات، قرضیں، اللہ پاک عافیت والا معاملہ فرمائے۔ ہمت رکھیں بھائی، حوصلہ رکھیں۔ عرفان احمد نام آپ نے بتایا نا، یہ مشکلات، یہ آزمائش، تکالیف، یہ زندگی کا حصہ ہے۔ ثابت قدم رہیں، اللہ پاک کی بارگاہ میں استقامت کی، عافیت کی دعا بھی کریں۔ باقی ابھی ہم آپ کا استخارہ کرواتے ہیں، پڑھنے کے لیے کچھ وظائف آپ کو بتائے جائیں گے، مشکلات دور ہوں گی، اللہ پاک کرم فرمائے گا، اور الحمدللہ سبحانہ مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صدقے میں ہماری یہ مشکلات آسانیوں میں بدل جائیں گے، اللہ پاک کی رحمت ہے۔ شامل رہیے گا پروگرام میں۔ آپ نوٹ فرما لیجیے حسنین بھائی، ابھی انشاءاللہ الکریم استخارے کرواتے ہیں۔ نیکسٹ کال دیجیے۔ میری والدہ کا نام رخسانہ بی بی ہے اور ان کی والدہ کا نام رئیسہ بی بی ہے۔ ان کا استخارہ کروانا ہے، طبیعت خراب رہتی ہے، دل گھبراتا رہتا ہے، برائے مہربانی استخارہ کر کے ارشاد فرماتے ہیں کیا مسئلہ ہے۔ اللہ پاک آپ کی والدہ کو شفا عطا فرمائے۔ جی اب انشاءاللہ الکریم ابھی استخارہ کرواتے ہیں۔ نیکسٹ کال۔ مسئلہ یہ کہ میری سمجھو کہ کاروبار میں بھی کسی سے کیا تھا، وہ پیسے نہیں مل رہے، میں پریشان ہوں، اور ہاں وہ کمر میں درد ہوتا ہے، مطلب یہ مورے، ڈاکٹر بولتے ہیں مورے خراب۔ اللہ پاک آسانی فرمائے۔ چلیں دونوں ہی مسائل کے حل کے لیے وظائف ابھی انشاءاللہ الکریم آپ کو بتائیں گے۔ عبدالصمد بھائی آپ نوٹ فرمائیے، کاروباری مسئلے مسائل میں گھرے ہوئے ہیں، کہیں پر پیسے پھنسے ہوئے ہیں، پیسے نہیں مل پا رہے ہیں، اور دوسرا کمر کی تکلیف کا بھی انہوں نے بتایا۔ آپ نوٹ فرمائیں، پھر انشاءاللہ الکریم وظیفہ معلوم کرتے ہیں۔ جی اگلی کال دیجیے گا۔ جی میرا نام سید تعمیر حسین شاہ ہے اور میری والدہ کا نام زہرا خاتون ہے۔ میرا یہ مسئلہ ہے کہ مجھے عجیب سی کوئی تکلیف، کبھی ایک بیماری رہتی ہے، اور کاروبار بھی میرا جو ہے نا بالکل ٹھپ ہو رہا ہے۔ اللہ پاک عافیت نصیب فرمایا۔ ابھی استخارہ کرواتے ہیں۔ سید امیر حسین نام انہوں نے بتایا۔ جی اگلی کال دیجیے۔ کوئی بھی کاروبار کرتے ہیں تو نقصان ہو جاتا ہے، کاروبار چل نہیں رہا، پریشانی ہے، بیماری ہے گھر میں۔ میرا نام محمد مشتاق، والدہ کا نام حمیدہ بی بی۔ جی اگلی کال دیجیے گا۔ میرا نام عبید اللہ مصطفی ہے اور میرے خالو ہیں، خالو سنور، ان کا نام ہے سنور، ان کی امی کا نام ہے کلثوم بی بی۔ جی میرے خالو کو کافی عرصے سے، تقریباً 10-15 سال سے جوڑوں میں شدید قسم کا درد ہے، اور وہ اس کا باقاعدہ بہت جگہوں سے علاج کروا چکے ہیں، مگر ان کے جوڑوں کے درد میں آرام نہیں آ رہا، اور اب تو اتنے عرصے کے بعد ان کے جوڑوں کے درد میں شدید قسم کے صورتحال سامنے آئی ہیں، مطلب دوسری بیماریاں بنا اسی درد کی وجہ سے شروع ہو گئی ہیں، جیسے کہ ہارٹ کا مسئلہ اور شوگر اکثر ان کی ہائی رہتی ہے۔ تو پلیز آپ استخارہ کیجئے اور پھر بتائیے کہ کیا مسئلہ ہے۔ اللہ پاک کرم فرمائے، اللہ پاک پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں جملہ بیماریاں دور فرمائے۔ خالو جان ہے نا آپ کے، اور عبداللہ نام انہوں نے بتایا، عبداللہ مصطفی۔ 2-3 مسئلے بیان کیے انہوں نے، عبید اللہ مصطفی۔ تو آپ استخارہ بھی فرمائیے گا۔ جوڑوں میں بھی درد ہے، شوگر کا بھی انہوں نے بتایا، کوئی ایسا ایک خاص وظیفہ بتائیے گا کہ ان کے مسئلے مسائل یہ آپ استخارے فرما لیجیے۔ روحانی علاج کے حوالے سے بھی عبدالصمد بھائی یہ کال آئی تھی، اور جو ابھی مسئلہ انہوں نے بیان کیا تھا کاروباری مسائل کے حوالے سے، یہ تقریباً لوگوں کے ساتھ معاملات رہتے ہیں، جو بالخصوص وہ افراد کے جو مارکیٹوں میں بڑے پیمانے پر اپنا کاروبار کرتے ہیں، کہیں پر پیسے لگاتے ہیں، انویسٹ کرتے ہیں، کہیں پر پیسے پھنس جاتے ہیں، پیسے نہیں مل پا رہے ہوتے، کہیں پر بڑا نقصان ہو جاتا ہے، لاس میں چلے جاتے ہیں، پیسے ڈوب جاتے ہیں۔ تو یہ جو کاروباری مسئلے مسائل ہیں، پریشانیاں نکلنے کے لیے اب کوئی ایسا عمل ارشاد فرمائیں، کوئی ایسا وظیفہ کہ مسئلے مسائل بھی حل ہو جائیں اور آگے بھی اس طرح کی پریشانیاں اس سے محفوظ رہ سکیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کمر میں درد ہو، جسم میں، جوڑوں میں درد ہو، اس کے لیے یا محیی اور یا غنیو کا ورد اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے کرتے رہیں، انشاءاللہ الکریم اس کی برکت سے کمر درد سے نجات ملے گی۔ دوسرا رقم نہ ملنا یا کاروباری مسائل ہیں،
بے شک جنید بھائی آپ نے درست فرمایا ہے، تو بڑی تعداد ہماری اس پریشانی میں مبتلا ہے، تو مشکلات کے حل کے لیے تو لا حول شریف کی کثرت کریں۔ احادیث مبارکہ میں لا حول شریف کی بڑی فضیلتیں آئی ہیں کہ لا حول کی کثرت سے 99 بلائیں دور ہوتی ہیں، جس میں سب سے ہلکی بلا پریشانی ہے۔ تو کاروباری رقم نہ ملنا پریشانی ہے، اور اس کے حل کے لیے لا حول شریف کی کثرت کے ساتھ ساتھ ایک اور وظیفہ ہے کہ کاروباری رکاوٹیں دور ہوں، اس کے لیے یا باسطو یا باسطو یا باسطو فجر کی نماز کے بعد 10 بار پڑھ کے اپنے کاروباری مسائل کے لیے دعا فرمائیں، انشاءاللہ الکریم تمام مشکلات دور ہوں گی۔ اللہ پاک تمام مسلمانوں کو کاروباری جملہ پریشانی مسائل سے نجات عطا فرمائے۔ ماشاءاللہ۔ اچھا، 2 روحانی علاج آپ نے ارشاد فرمائے نا، ایک تو لا حول شریف پڑھنے کے حوالے سے فرمایا، ہر پریشانی جی، وہ ہر پریشانی کے لیے، اور ایک یا باسطو، یا باسطو۔ اچھا یہ خاص صرف فجر کے بعد پڑھنا ہے؟ جی، اس میں فجر کے بعد، فجر کے بعد پڑھنا ہے، ٹھیک ہے ماشاءاللہ۔ دیکھیں وظائف تو آپ کو بتا دیے گئے نا، یہ اپنے معمولات میں شامل رکھیے گا، وظائف کی بڑی برکتیں ہوتی ہیں، اور غیبی طور پر اللہ پاک اسباب پیدا فرما دیتا ہے، ہم کئی ایسے مسئلے مسائل سے نکلتے ہوئے چلے جاتے ہیں، ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا، اور الحمدللہ مسائل حل ہو جاتے ہیں۔ صحیح، اللہ پاک کرم فرمانے والا ہے۔ اور دوسری ایک بات میں عرض کرنا چاہوں گا، دیکھیں، اور وقتاً فوقتاً ہم ترغیب بھی دلاتے رہتے ہیں کہ جب بھی آپ کوئی کاروبار کریں نا، بزنس آپ کر رہے ہیں، کاروبار کر رہے ہیں، اپنا کام کاج لے کر چل رہے ہیں، جو بھی آپ کے معاشی معاملات ہیں، شرعی تقاضوں کے مطابق لے کر چلیں، دیانت داری کے ساتھ، امانت داری کے ساتھ، کسی مسلمان بھائی کے ساتھ غلط بیانی نہ کریں، دھوکہ نہ دیں، فراڈ نہ کریں، کسی کا دل نہ دکھائیں، اور بالکل صاف ستھرا کام کریں۔ اللہ پاک برکت دینے والا ہے، کم میں بھی الحمدللہ عز و جل برکت ہو جاتی ہے نا، تو الحمدللہ عز و جل بہت سارے مسائل تو ویسے ہی حل ہو جائیں گے، مخلص ہو کر کام کریں، الحمدللہ عز و جل آسانیاں پیدا ہوں گی۔ باقی جو وظائف آپ کو بتائے گئے یہ پڑھیں، پڑھ کر اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کریں، اللہ پاک کرم فرمانے والا ہے۔ آئیے ناظرین، وقت ہوا ہے، اب ہم شامل کریں گے استخاروں کے جوابات۔ اب ہمارے وہ ناظرین توجہ فرمائیں جنہوں نے استخاروں کے حوالے سے کالز کی تھیں۔ جی حسنین بھائی شامل کریں۔ جی حضور، اللہ پاک ہمارے تمام مریضوں پر اپنا خاص فضل فرمائے۔ سب سے پہلے ہمارے عرفان بھائی، ان کا استخارہ کیا ہے، پریشان رہتے ہیں، اللہ پاک ان پر اپنا خاص فضل فرمائے۔ استخارے میں جو ہے وہ آزمائش کا اشارہ ہے، ان کے لیے ایک بہترین وظیفہ یہ ہے کہ انہوں نے 41 ٹائم جو ہے یہ حامیم لا ینصرون یہ عمل انہوں نے پڑھنا ہے، اور یہ روزانہ کی بنیاد پر پڑھیں، اور عمل کے بعد جو ہے اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں، انشاءاللہ عز و جل خیر ہوگی، ان کی پریشانیاں جو ہوں گی وہ دور ہو جائیں گی۔ ایک بھائی تھے، انہوں نے اپنی والدہ کا استخارہ کروایا تھا، رخسانہ بی بی نام تھا، ان کے استخارے میں جو ہے بیماری کا اشارہ ہے، اللہ پاک ان پر اپنا خاص فضل فرمائے۔ ان بھائی کو چاہیے کہ یہ اپنی والدہ خود عمل کر لیں، یہ بھائی خود عمل کر لیں، وہ یہ ہے کہ 111 مرتبہ یا سلاموں پڑھ کر جو ہے یہ آپ والدہ کو پانی پر دم کر دیں، والدہ اس کا پانی پئیں گے، انشاءاللہ اس کی برکت سے ان کا یہ معاملہ بہتری کی طرف آئے گا۔ نیکسٹ سے ہمارے سید امیر شاہ صاحب اور مامون مشتاق بھائی، دونوں کے ساتھ پریشانی کے معاملات تھے، ان دونوں کے استخارے میں جو ہے وہ آزمائش کا اشارہ اللہ پاک فضل فرمائے گا۔ ان دونوں کے لیے وظیفہ یہ ہے کہ یہ حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ عالی شان میں استغاثہ کریں، اور استغاثہ ان الفاظ کے ساتھ کریں گے، انشاءاللہ ان کی پریشانیاں، مشکلات، بیماریاں یہ سب دور ہو جائیں گی۔ عمل یہ ہے، کلد حیلتی انت وسیلتی ادرکنی یا رسول اللہ، یہ عمل انہوں نے کثرت کے ساتھ پڑھنا ہے، انشاءاللہ اس کی برکت سے ان کی جو پریشانی ہے وہ دور ہو جائے گی۔ یہ اسکرین پر آپ کو عمل نظر آ رہا ہوگا، اس کا اسکرین شاٹ لے لیں، اور یہی عمل کو آپ نے کثرت کے ساتھ پڑھنا ہے۔ نیکسٹ ہمارے عبید اللہ مصطفی بھائی تھے، انہوں نے اپنے خالو جان کے حوالے سے استخارہ کروایا تھا۔ استخارے میں جو ہے وہ بیماری کا اشارہ ہے، جوڑوں کے درد وغیرہ اور جسمانی دردوں کے حوالے سے انہوں نے وائس میسج بھیجا تھا، اللہ پاک ان پر اپنا خاص فضل فرمائے۔ ان کے لیے ایک بہترین عمل یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ یہ ایک کاغذ پر انہوں نے لکھنا ہے 11 ٹائم، 11 مرتبہ لکھ کر اب یہ ان کے جو خالو جان ہیں ان کو تعویذ بنا کر پہنا دیا جائے، تو انشاءاللہ اس کی برکت سے جو جسمانی درد ہے وہ دور ہوں گے۔ اور ان کے خالو جان کے لیے ایک بہترین وظیفہ جو یہ خالو جان خود پڑھیں گے وہ یہ ہے کہ 33 مرتبہ 33 ٹائم یا صبورو اول آخر درود پاک کے ساتھ پڑھ کر یہ خالو جان اپنے اوپر روزانہ دم کر لیا کریں، انشاءاللہ یہ بیماری ان کی دور ہو جائے گی۔ یہ بھی اور ان کے علاوہ جن کے استخارے کیے گئے ان تمام سے ریکویسٹ ہے کہ ہو سکے تو آپ اپنا باقاعدہ طور پر
इलाज करवाएं और हमारे रूहानी इलाज के स्टॉल पर आकर इलाज करवाएं, इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल खैर होगी। जी जुनैद, अल्हम्दुलिल्लाह सवजल। ये वज़ाइफ भी आपको बता दिए गए, ये अपने मामूलात में शामिल रखिएगा, अल्लाह पाक करम फरमाने वाला है। और दूसरा ये कि वज़ाइफ पढ़ने के साथ साथ इसका एक प्रॉपर एक मुकम्मल रूहानी इलाज भी आप करवाएं, इंशाअल्लाहुल करीम ये मसाइल भी आपके हल होते चले जाएंगे, बीमारियाँ भी दूर होती चली जाएंगी। ये कुछ मैसेजेस भी हैं रूहानी इलाज के हवाले से, अब्दुल समद भाई ये नोट कीजिएगा। एक मैसेज आया कि मेरे भाई के रिश्ते आते हैं, अच्छा रिश्ते तो आते हैं लेकिन कहीं पर बात नहीं बन पाती, तो इसके लिए कोई ऐसा वजीफ़ा इरशाद फरमाएं कि बात बन जाए। अच्छा इसी तरह ये एक और मैसेज है, इन्होंने कहा है कि मेरा नाम रोज़ाना है, अच्छा रोज़ाना नाम है इनका। अच्छा इन्होंने कहा है कि मेरी तबीयत ख़राब रहती है, इस हवाले से भी कोई वजीफ़ा बताइएगा। ये एक मैसेज आया है, मुश्ताक साहब हैं, इन्होंने कहा है कि कर्ज़ा नहीं उतर रहा, इसके लिए भी कोई रूहानी इलाज आप इरशाद फरमाइएगा। हम नोट फरमा लें, अभी इंशाअल्लाहुल करीम वजीफ़ा आपसे मालूम करते हैं। आइए नाज़रीन, जब तक शामिल करेंगे आपकी कॉल्स, देखते हैं कि नाज़रीन क्या कहना चाह रहे हैं। कॉल चलाइएगा। मेरी वाइफ जो है ना, इनको हर आए के दिन जो है ना कुछ दिन बाद हड्डी पसलियों में ना बुखार बन जाता है, पता नहीं चलता कि बुखार है, तो पता फिर तब चलता है जब नाक में या आंखों पे जो है ना दाने बन जाते हैं। तो जरूर इस्तिखारा करना है कि ये बीमारी है या बुखार किस वजह से होता है, और हड्डी पसलियों में अक्सर जो है वो बहुत ज्यादा दर्द रहता है। अल्लाह पाक शिफा अता फरमाए। पूरा मसला आपने बयान फरमा दिया लेकिन नाम नहीं बताया है इन्होंने। अल्लाह पाक शिफा अता फरमाए, सेहत दे, तंदुरुस्ती दे। जब भी आप अपना मसला बयान करें ना तो कोशिश करें नाम और वालदा का नाम ये बता दिया करें ताकि इस्तिखारा करके आपको जवाब दे दिया जाए। तो लेकिन आप परेशान ना हो, हम रूहानी इलाज फिर भी आपको बताएंगे आपकी दिलजोई की नीयत से, खैर ख्वाही की नीयत से, और वज़ाइफ इंशाअल्लाहुल करीम आपको बताएंगे। आप नोट फरमा लें अब्दुल समद भाई, हड्डियों में ये बुखार की सी कैफियत रहती है, जिस्मानी तौर पर जो है ना काफ़ी कमज़ोरी भी है, क्या वजीफ़ा ये पढ़ें, आप नोट फरमाएँ, अभी इंशाअल्लाहुल करीम वजीफ़ा मालूम करते हैं। नेक्स्ट कॉल दीजिएगा। मेरे नाना और मेरी कज़न की तबीयत ख़राब रहती है और मेरे कज़न के पेट में सुई गई हुई है। अल्लाह अकबर, पेट में सुई बता रहे हैं कि चली गई, अब ये निकल आए। अल्लाह पाक खैर का मामला फरमाए, अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। देखें वजीफ़ा तो अभी इंशाअल्लाहुल करीम चलो मैं आपको अर्ज़ कर देता हूँ। आप जो है ना सूरह साफ़ात की ये आयत मुबारक, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ला फ़ीहा गौलुम वला हुम अन्हा युनज़फ़ून, ये आयत मुबारक पढ़कर आप 3 मरतबा आपने पढ़नी है। पढ़कर पानी पे दम करके ये आप भाई को पिला दें। अच्छा यही आयत मुबारक लिख कर आप भाई के पेट पर बांध दें, इंशाअल्लाहुल करीम अल्लाह ने चाहा तो ये निकल आएगी। ये तो हुआ कज़न के लिए वजीफ़ा। नाना जान की भी तबीयत ख़राब रहती है, अल्लाह पाक उनको भी शिफा अता फरमाए। 111 मरतबा या सलाम पढ़कर आप नाना जान पर दम भी करें, इंशाअल्लाहुल करीम जल्द अल्लाह की रहमत से ठीक हो जाएंगे इंशाअल्लाह। जी अगली कॉल दीजिएगा। एक बच्ची है, उसका नाम उम्मे फरवा और उसके वालिदा का नाम शाजिया बीबी है। तो बच्ची जिद बहुत करती है। अल्लाह पाक आसानी फरमाए। अभी इंशाअल्लाहुल करीम इससे खाला भी करवाते हैं, वजीफ़ा भी अभी इंशाअल्लाह आपको बताते हैं। जी अगली कॉल दीजिएगा। मैं शबाज बात कर रहा हूँ और मेरी वालिदा का नाम सरवर सुल्ताना है। मैंने इस्तिखारा करवाना है, मेरा फेफड़ा सुखड़ा गया हुआ है, तो मेडिसिन खाता हूँ, असर नहीं करती। कईयों को दिखाया और कईयों ने कहा कि आपको किसने किया हुआ है, आराम नहीं आ रहा, 4 साल हो गए हैं। अल्लाह पाक आपको शिफा अता फरमाए। शहबाज भाई अभी इस्तिखारा भी करवाते हैं, बाकी इसका आप रूहानी इलाज करवाएं। प्लेटो वाला एक मखसूस अमल होता है ना रूहानी इलाज के स्टॉल, दावत इस्लामी के तहत जहाँ जहाँ रूहानी इलाज के स्टॉल लगते हैं तो वहाँ पर ये रूहानी इलाज किया जाता है। प्लेटें लिख कर दी जाती हैं, तो अंदरूनी जो अमराज होते हैं उसमें अल्हम्दुलिल्लाह सवजल बहुत फ़वाइद हासिल होते हैं। तो आप ये ज़रूर करें, ताबीदात अत्तारिया भी हासिल करें, अल्लाह पाक करम फरमाएगा, बहुत जल्द अल्हम्दुलिल्लाह सवजल आप ठीक हो जाएंगे। आप इस्तिखारे फरमा लीजिए हसनैन भाई। रूहानी इलाज शामिल करते हैं नाज़रीन आपके। जी अब्दुल समद भाई, पहले तो रिश्तों में रुकावटें दूर होने के हवाले से वजीफ़ा। रिश्ते में रुकावट दूर होने के लिए एक अमल में अर्ज़ करता हूँ। अल्लाह पाक का इस्म मुबारक या लतीफ़ू, या लतीफ़ू, ये 100 बार पढ़ गए। कब पढ़ना है ये इस पर तवज्जो फरमाएँ। ताहियतुल वज़ू, यानी जब ताज़ा वज़ू करें उसके बाद ताहियतुल वज़ू की नीयत से 2 रकत नमाज नफिल पढ़ना है। जब मकरू वक्त ना हो उस वक्त 2 रकत नमाज ताहियतुल वज़ू पढ़ के 100 बार या लतीफ़ू पढ़ें। इंशाअल्लाहुल करीम
رشتے کی رکاوٹیں دور ہوں گی اور غیب سے اسباب پیدا ہوں گے۔ اچھا اس میں دو چیزیں ہوتی ہیں جو میں سمجھا ہوں نا، ایک تو یہ کہ رشتے ہی نہیں آتے کسی کے، ایک چیز یہ، اچھا دوسری چیز یہ کہ رشتے آتے تو ہیں لیکن وہ کہیں پر وہ بات آ کے ٹھہرتی نہیں ہے، بات بنتی نہیں ہے۔ دونوں ہی مسائل کے حل کے لیے پڑھ سکتے ہیں؟ جی دونوں مسائل کے لیے یہ پڑھ سکتے ہیں، اور رکاوٹ دور کرنے کے لیے تو سورہ اخلاص والا وظیفہ بھی ہے کہ رات کو سوتے وقت جب آپ بستر پہ لیٹ جائیں تو سورہ اخلاص قل واللہ شریف ہر بار بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ جو ہے 90 دن تک 41 مرتبہ یہ پڑھیں، انشاءاللہ الکریم 90 دن کے اندر رشتہ طے ہو جائے گا اللہ کی رحمت سے۔ 3 مہینے کا یہ عمل ہے۔ اچھا یہاں دیکھیں ایک چیز میں عرض کرتا چلوں، اب بستر پر آپ کو کہا کہ بستر پر جب آپ سونے کے لیے جائیں تو اس وقت یہ پڑھیں، رات کو سونے سے پہلے تک آپ پڑھ سکتے ہیں وظیفہ۔ آپ نے عشاء کی نماز پڑھ لی، عشاء کے بعد بھی آپ یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ اب بستر پر اگر آپ لیٹ کر پڑھیں گے تو اب اس میں ایک احتیاط یہ ہے کہ پاؤں سمیٹ لیے جائیں۔ ادب کا تقاضا یہ ہے کہ جب بھی کوئی قرآنی آیت پڑھی جائے، کوئی وظیفہ پڑھا جائے، کوئی دعا پڑھی جائے، سونے سے پہلے کے جو اوراد ہوتے ہیں وہ آپ پڑھیں، تو ادب کا تقاضا یہ ہے کہ پاؤں سمیٹ لیے جائیں۔ اور اس میں اور بہتر ادب یہ ہے کہ آپ پہلے بیٹھ کر باوضو آپ بیٹھ کر یہ آپ سارے کے سارے وظائف وغیرہ پڑھ لیں، پھر اس کے بعد سنت کے مطابق دعائیں وغیرہ پڑھ کر آپ سو جائیں، مدینہ کی یادوں میں کھو جائیں، اور نماز تہجد میں اٹھیں، دعائیں کریں، الحمدللہ عز وجل ہر مسائل حل ہوتے چلے جائیں گے اللہ کی رحمت سے۔ اللہ پاک کرم فرمانے والا ہے۔ جی مزید بھی کچھ روحانی علاج کے حوالے سے؟ جی ایک ہمارے بھائی نے بیماری کے لیے کہا تھا کہ ہر قسم کی بیماری رہتی ہے، کبھی کچھ، اللہ پاک انہیں تمام امراض سے شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ بیماری کے لیے 2 وظیفے عرض کروں گا۔ ایک تو یہ ہے کہ چلتے پھرتے جس میں کوئی گنتی کوئی وقت کی قید نہیں ہے، یا سلاموں کی کثرت کریں۔ دوسرا یہ وظیفہ عرض کروں گا، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ 30 بار کاغذ پر لکھ کر پانی کی بوتل میں ڈال دیں، اور پھر وہ پانی جو بیمار ہیں اس مریض کو پلائیں، تھوڑا دن بھر پلاتے رہیں، انشاءاللہ الکریم بیماری دور ہوگی۔ صحیح، ماشاءاللہ۔ اچھا یہ ایک اور کال آئی تھی، انہوں نے کہا تھا کہ بخار بہت زیادہ ہو جاتا ہے، ہڈیوں میں بھی جو ہے نا وہ بخار چڑھ جاتا ہے، تو بخار سے حفاظت کے لیے کیا وظیفہ؟ بخار کے لیے بھی ایک عمل یہی ہے، یا سلامو ہر 3 گھنٹے کے بعد یا سلامو 33 مرتبہ 33 ٹائمز جو ہے یا سلامو پڑھیں، لیکن ہر 3 گھنٹے کے بعد پڑھ کے پانی پہ بھی دم کریں اور مریض پہ بھی دم کریں، اور پانی پہ دم کر کے مریض کو پلا دیں۔ یہ اور لا الہ الا اللہ جو میں نے ابھی عرض کرا، یہ بخار کے لیے بھی کافی عمل مفید ہے۔ تو اگر اس کو 30 بار کسی کاغذ پہ لکھیں اور بخار کے مریض کو پلائیں تو انشاءاللہ بخار اتر جائے۔ کتنی مرتبہ لکھنا ہے اس کو؟ 30 مرتبہ 30 مرتبہ لا الہ الا اللہ۔ اور جب بھی لکھیں تو لکھنے کے لیے اعراب زبر زیر پیش لگانے کی حاجت نہیں ہے۔ صحیح، ماشاءاللہ۔ یہ وظائف بھی آپ کو بتا دیے گئے ناظرین، اور ایک چیز میں آپ کو اور بتاتا چلوں کہ الحمدللہ سبحان دعوت اسلامی کے تحت جہاں جہاں روحانی علاج کے اسٹال لگتے ہیں، فی سبیل اللہ تعویذات دیے جاتے ہیں، تو بخار سے حفاظت کے بھی کچھ مخصوص تعویذات دیے جاتے ہیں، اور ان تعویذات کی خصوصیت یہ ہوتی ہے کہ الحمدللہ سبحان 12 گھنٹے کے اندر بخار اتر جاتا ہے، ماشاءاللہ 12 گھنٹے میں اتر جاتا ہے اللہ کی رحمت سے۔ تو کبھی ایسا ہونا کہ بچوں کا بخار نہیں اتر رہا یا گھر میں کسی فرد کو بخار چڑھ گیا ہے، تو آپ آ جائیں مدنی مرکز فیضان مدینہ، الحمدللہ سبحان آپ کے شہر میں بھی ہوگا دعوت اسلامی کا مدنی مرکز فیضان مدینہ، تو وہاں پہ روحانی علاج کے اسٹال لگتے ہیں، وہاں سے آپ یہ تعویذات طاریہ حاصل کر سکتے ہیں۔ اللہ پاک کرم فرمانے والا ہے۔ آئیے ناظرین شامل کریں گے اب کچھ ویڈیو سوالات مدنی چینل کے ناظرین کی طرف سے ہمیں موصول ہوئے ہیں، شامل کرتے ہیں ویڈیو سوالات، دیکھتے ہیں کہ ناظرین کیا معلوم کر رہے ہیں۔ چلائیے گا۔ میرا جنید بھائی سے یہ سوال ہے کہ مجھے بار بار ڈپریشن اور انزائٹی فیل ہوتی ہے، بے چینی اور خوف وغیرہ، تو اس کا کوئی روحانی علاج تو بتا۔ میرا نام طاہر شہزاد ہے، میرا تعلق سرگودا شہر سے ہے۔ جنید بھائی آپ کی خدمت میں میرا یہ سوال ہے کہ زیادہ کھانے کی وجہ سے بعض اوقات جی متلانا شروع ہو جاتا ہے، قے آتی ہے، الٹیاں شروع ہو جاتی ہیں، تو اس کے لیے کیا وظیفہ پڑھ کر دم کیا جائے، اس کے بارے میں آپ ارشاد فرما دیں۔ میرا نام نعمان عباس ہے، میرا تعلق جوہر آباد سے ہے۔ میرا جنید بھائی سے سوال ہے کہ اکثر لوگ قربانی کا گوشت زیادہ دیر تک رکھ کر کھاتے ہیں اور ان کو پیٹ کا مسئلہ، بدہضمی کی شکایت ہو جاتی ہے، اس کو روحانی علاج بتا دیں۔
جی یہ 3 سوالات ناظرین کی طرف سے موصول ہوئے ہیں. سب سے ترتیب وار میں عرض کر دیتا ہوں. پہلے تو انزائٹی کے حوالے سے، ڈپریشن میں بعض اوقات لوگ چلے جاتے ہیں اور نفسیاتی ہو جاتے ہیں، وہمی بن جاتے ہیں اور دماغی امراض میں مبتلا ہو جاتے ہیں. اللہ پاک سب پر کرم فرمائے. دیکھیں اس کیفیت سے نکلنا چاہتے ہیں نا تو اپنے آپ کو مصروف کر لیں آپ. صحیح، بندہ جب مصروف ہو جاتا ہے، اپنے آپ کو مصروف کر لیتا ہے نا، تو بہت ساری بلا وجہ کی سوچوں سے، بلا وجہ کے عجیب و غریب قسم کے خیالات سے، اور جو بعض اوقات خیالات منتشر ہوتے ہیں ان چیزوں سے وہ بچ جاتا ہے. اپنے آپ کو مصروف کر لیں، اچھے کاموں میں، نیک لوگوں کی صحبت میں شامل ہو جائیں. اللہ پاک کرم فرمانے والا ہے. اب اس کا ایک وظیفہ میں عرض کرتا ہوں، اور یہ الحمدللہ عز و جل دماغی مریض ہوں، نفسیاتی مریض ہوں، جن کو وسوسے زیادہ آتے ہوں، ان کے لیے بھی ہے. انزائٹی سے نکلنے کے لیے، اس کیفیت سے نکلنے کے لیے یہ عمل آپ کریں. دیکھیے آپ طریقہ کار نوٹ کیجئے گا. سورۃ الفاتحہ 1 مرتبہ، آیت الکرسی 1 مرتبہ، اور آخری تینوں قل، یہ 3 مرتبہ. سورہ اخلاص، سورۃ الفلق اور سورۃ الناس. یہ قل 5 چیزیں ہو گئیں. سورۃ الفاتحہ، صحیح، اور پھر اس کے بعد آیت الکرسی، اور اس کے بعد آخری 3 سورتیں. یہ دیکھیں آپ کے سامنے. سورۃ الفاتحہ، آیت الکرسی، سورۃ الاخلاص، سورۃ الفلق اور سورۃ الناس. سورہ فاتحہ اور آیت الکرسی یہ 1 مرتبہ پڑھنا ہے، اور سورۃ الاخلاص، سورۃ الفلق اور سورۃ الناس یہ 3 مرتبہ پڑھنا ہے. یہ پڑھ کر پانی پہ دم کر کے آپ پی لیں. الحمدللہ عز و جل ذہنی طور پر ایک اطمینان اور ایک سکون نصیب ہوگا، اور اس کیفیت سے آپ نکل آئیں انشاءاللہ. اور یہ جو وظیفہ ہے نا، یہ پتہ ہے کس کا عطا فرمایا ہوا ہے؟ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت الشاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن کا عطا فرمایا ہوا وظیفہ ہے. ملفوظات اعلیٰ حضرت میں اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے یہ ارشاد فرمایا. تو آپ یہ ضرور پڑھیں. اچھا کوئی نہیں پڑھ سکتا، بعض اوقات اس طرح کے بھی مریض ہوتے نا، دماغی مریض ایسا، وہ اس کو اپنا ہی ہوش نہیں ہے تو وہ وظیفہ کیسے پڑھے؟ تو گھر کا کوئی ایسا فرد جس کے تلفظ درست ہوں، قواعد و مخارج درست ہوں، وہ پڑھ کر یہ دم کر دیں. اچھا اس کے بعد یہ ایک اور اسلامی بھائی تھے، انہوں نے کہا تھا کہ زیادہ کھانے کی وجہ سے جی متلاتا ہے، الٹی آنا شروع ہو جاتی ہیں، کیا کریں؟ وجہ تو آپ نے ارشاد فرما دی، زیادہ کھانے کی وجہ سے. تو بھوک سے کم کھانے کی عادت بنائیں، ہے نا، اعتدال کے ساتھ چلیں، احتیاط کے ساتھ چلیں. کھانے پینے میں بالکل اچھی اور صحت مند غذائیں یہ استعمال کریں. اچھا بالفعل اگر اس طرح کی کیفیت ہو جاتی ہے، جی متلانا شروع ہو جاتا ہے، تو سورۃ الطارق قرآن پاک کے 30ویں پارے میں ہے. یہ پڑھ کر آپ پانی پہ دم کر کے پی لیں، اور یا کھانے پر دم کر کے آپ یہ کھا لیں، تو الحمدللہ سمجھل الٹیاں آنا رک جاتی ہیں. اچھا پھر یہ ایک اور اسلامی بھائی تھے، انہوں نے کہا تھا کہ قربانی کا گوشت لوگ زیادہ دن رکھ کر کھاتے ہیں، تو اس کے بعد پھر بعض اوقات بدہضمی کی شکایت ہو جاتی ہے، پیٹ خراب ہو. ابھی بھی کئی گھرانے ایسے ہوں گے کہ جہاں فریج میں جو ہے نا یہ گوشت رکھا ہوگا، جہاں فریجوں میں جگہ نہیں ہوگی، جگہ بھی نہیں ہوگی. اللہ پاک کرم فرمائے، رکھیں لیکن اتنا بھی زیادہ نہ رکھیں کہ اس کی جو اصل جو غذائیت ہوتی ہے وہ ختم ہو جائے. تو بہرحال اگر صرف قربانی کا ہی گوشت نہیں، یا ویسے کبھی بھی آپ کو بدہضمی کی شکایت ہو، یا اس کے علاوہ کوئی ایسی چیز کھا لی کہ پیٹ خراب ہو گیا، بدہضمی کی شکایت ہو گئی، یا آپ کو لگتا ہے کہ میں کھاؤں گا تو بدہضمی کی شکایت ہو جائے گی، تو ایسی صورت میں سورۃ المرسلات کی یہ 2 آیتیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کلوا واشربوا ہنیئا بما کنتم تعملون انا کذالک نجزی المحسنین، یہ دونوں آیات پڑھ کر کھانے پر دم کریں، اور پھر وہ دم کیا ہوا کھانا آپ کھا لیں. ایک بات. اور دوسری بات یہ کہ یہی دونوں آیت مبارکہ پڑھ کر آپ اپنے پیٹ پر دم کر لیں. الحمدللہ سوجل بدہضمی کی شکایت دور ہو جائے گی. پہلی کنڈیشن تو یہی ہے نا کہ وہ بھوک سے کم کھائے، بعد میں پھر یہ عمل کرنا ہے. تو یہی ہے نا کہ بھوک سے کم کھانے کی عادت بنے. سنت میں عظمت بھی ہے، حکمت بھی ہے، اور کتنی بیماریوں سے تحفظ حاصل ہو جاتا ہے، کتنے امراض دور ہوتے چلے جاتے ہیں. اور تھوڑا کھائیں، اچھا کھائیں. بعض اوقات لوگ اتنا کھا لیتے ہیں کہ وہ پھر ڈاکٹر کے پاس جانا پڑتا ہے، پھر ڈاکٹروں کو بھاری بھاری فیسیں دینا پڑ جاتی ہیں. تو خدا اپنی صحت کا خیال رکھیں اور بھوک سے کم کھانے کی عادت بنائیں. نہیں اللہ پاک کرم فرمانے والا. آئیے ناظرین شامل کرتے ہیں مزید آپ کے قولز، دیکھتے ہیں کہ ناظرین کیا کہنا چاہ رہے ہیں. قول چلائیے. سلسلہ روحانی علاج و استخارہ ماشاءاللہ بہت اچھا ہے. یہ سوال کرنا ہے کیا نابینا اسلامی بھائیوں کی بھی نظر لگتی ہے؟ نیز نابینا اسلامی بھائی بھی دعائے استخارہ پڑھ سکتے ہیں؟ ان کو کس طرح اشارہ موصول ہو سکتا ہے؟ یہ ارشاد فرمائیے گا.
جی نابینا اسلامی بھائیوں کو بھی نظر لگ سکتی ہے. اچھا نابینا کی نظر لگ جاتی ہے یا ان کو لگ جاتی ہے؟ نابینا کی نظر لگتی ہے، یعنی وہ نظر مار سکتے ہیں، ان کی نظر لگی جا سکتی ہے، یہ دیکھ ہی نہیں سکتا نا. جی. نظر کے لیے تو دیکھنا ضروری ہے. یہ انشاءاللہ الکریم ہم سوال نوٹ کر لیا ہے. میں نے آپ یہ کا پوچھ رہے ہوں کہ سن کر بھی آیا نظر لگتی ہے. یہ انشاءاللہ الکریم ہم امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی خدمت میں یہ سوال پیش کر کے انشاءاللہ الکریم وہاں سے اس کا جواب معلوم کریں گے انشاءاللہ. پھر آپ تک جواب پہنچ جائے گا اللہ کی رحمت سے. جی نیکسٹ کال دیجیے گا. میری والدہ بیمار رہتی ہیں، کوئی وظیفہ بھی بتا دیں. منہ سے نہ خون آتا ہے، تھوک وغیرہ ڈالتے ہیں تو خون آتا ہے. اللہ پاک خیر کا معاملہ فرمائے. منہ سے خون آتا ہے عبدالصمد میں نوٹ کیجیے گا، اس کا وظیفہ ارشاد فرمائیے گا. جی اگلی کال دیجیے گا. یہ استخارہ کروانا ہے بیگم کا، طیبہ کا، اس کی امی کا نام ہے شکیلہ بی بی. یہ کہتی ہے مجھے بے چینی لگ رہی ہے، کہتی میرا دل نہیں لگتا. اللہ پاک خیر فرمائے. نیکسٹ کال دیجیے گا. شکیلہ نام انہوں نے سیرت اختر نام ہے، نسیم اختر ان کی والدہ کا نام ہے. تو نا کوئی 15-20 دن سے بخار ہے، وہ ان کا اپنا ٹھیک نہیں ہو رہا اور یہ کوئی وقفے سے ہوتا رہتا ہے. تو یہ بیماری کا اشارہ ہے، کوئی اور مسئلہ ہے. جی ابھی استخارہ کرواتے ہیں انشاءاللہ. جی حسنین بھائی آپ استخارے فرما لیجیے. کچھ پہلے کے بھی جوابات باقی تھے استخاروں کے، پھر انشاءاللہ الکریم تمام آپ سے معلوم ہے. جی عبدالصمد بھائی منہ سے اگر کسی کے خون آتا ہو تو اس کے لیے ایک احتیاط تو یہ ہے کہ دیکھیں غور کریں پہلے وجہ کیا ہے. کہیں مسوڑوں سے تو خون نہیں آ رہا، اور یا پھر بعض اوقات دانتوں میں کوئی اس طرح کی چیز لگ جاتی ہے کہ اندر سے خون نکلنا شروع ہو جاتا ہے، داڑھیں کمزور ہو جاتی ہیں، دانت کمزور ہو جاتے ہیں، یا اگر واقعی باڈی کے اندر سے نکل کر آ رہا ہے، جسم کے اندر سے نکل کر آ رہا ہے خون، تو پھر اپنے ڈاکٹر سے بھی مشورہ کریں. صحیح. اللہ پاک خیر کا معاملہ فرمائے، اپنے حفظ و امان میں رکھیں. پھر ایسی صورت میں جو ہے نا کوشش کریں کہ 70 مرتبہ یا ذا الجلال والاکرام یہ نماز عصر کے بعد پڑھ کر پانی پہ دم کر کے آپ پی لیں. اللہ پاک کرم فرمائے گا، یہ الحمدللہ سمجھل آپ کا یہ مسئلہ حل ہو جائے گا. ٹھیک ہے، یہ عمل آپ نے کرنا ہے. اچھا یہ ایک اور میسیج آیا ہے، انہوں نے کہا ہے کہ گھر میں امن و سکون رہے، گھر میں مدنی ماحول قائم ہو جائے، رزق میں برکت رہے، اس کا کوئی روحانی علاج بتا دیں. ایک ایسی کمال کی دعا میں آپ کو عرض کر دیتا ہوں. قرآن پاک کی یہ آیت مبارکہ ہے، اور اس عمل کی اس دعا کی خصوصیت یہ ہے کہ الحمدللہ گھر میں امن و امان قائم ہوگا، گھر میں دینی ماحول قائم ہوگا. اس کا ایک اور فائدہ یہ ہوگا کہ گھر میں الحمدللہ سوجل بال بچے اہل و عیال سب الحمدللہ سوجل سنتوں کے پابند بنیں گے. یہ دعا آپ پڑھا کریں. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. اول اور آخر درود پاک کے ساتھ یہ دعا ضرور پڑھا کریں. الحمدللہ سبحان گھر میں دینی ماحول قائم ہوگا، بال بچے بھی سنتوں کے پابند بنیں گے. آئیے ناظرین وقت ہوا ہے اب استخاروں کے جوابات کا. اب ہمارے وہ ناظرین توجہ فرمائیں جنہوں نے استخاروں کے حوالے سے کالز کی تھی. جی حسنین بھائی. سب سے پہلے ام فروا ان کا استخارہ کیا ہے. بچی کہتے ہیں ضد بہت زیادہ کرتی ہے، اللہ پاک ان پر اپنا خاص فضل فرمائے. ان کے استخارے میں جو ہے وہ نظر بد کا اشارہ ہے. ایسے بچے کے جو نظر بد کا شکار رہتے ہوں یا نظر ان کو لگتی ہو، ان کے لیے بہترین عمل یہ ہے کہ آپ نے 3 مرتبہ سورہ کوثر پڑھنی ہے. اس کی ترتیب یہ ہے، اس کو ذرا توجہ سے سنیے گا. سب سے پہلے آپ نے سورہ کوثر پڑھ کر بچے کے سیدھے گال پر دم کریں. سیکنڈ ٹائم پڑھ کر آپ نے الٹے گال پر دم کرنا ہے. تیسری مرتبہ پڑھ کر جو ہے وہ بچے کی پیشانی پر دم کریں، اور روزانہ کی بنیاد پر یہ عمل کر لیا کریں. انشاءاللہ اس کی برکت سے جو ہے یہ نظر اگر ہوگی تو وہ اتر جائے گی اور نظر نہیں لگے گی. نیکسٹ ہمارے شہباز بھائی تھے، ان کا پھیپڑوں وغیرہ کا انہوں نے کوئی مسئلہ بیان کیا تھا. اللہ پاک ان پر اپنا خاص فضل فرمائے، رحم والا معاملہ ہو. ان کے استخارے میں جو ہے وہ بیماری کا اشارہ ہے. شہباز بھائی اور ان کے علاوہ جو ایسے ہمارے مریض جو اس طرح کی بیماریوں میں یا خون سے متعلق بیماریوں میں مبتلا ہوتے ہیں، تو ان کے لیے ایک بہترین اور شاندار تحفہ ہے. وہ یہ ہے کہ آپ نے درود شفائے امراض، یہ درود آپ نے مدنی پنصورہ کے پیج نمبر 116 سے آپ نے اس کو لے لینا ہے. وہ اس کے طریقے 2 ہیں. اس طریقے سے عمل کریں گے انشاءاللہ بہت بہترین اس کے نتائج ملیں گے. سب سے پہلا تو یہ ہے کہ آپ اس کو کثرت کے ساتھ پڑھیں.
कसरत के साथ इसका विर्द करें। और दूसरा तरीका ये है कि आप इसको किसी रिकाबी पर या कागज़ पर लिख कर जो है वो पानी में घोल कर इसका पानी जो है वो पिया जाए, तो इंशाल्लाह इसकी बरकत से जो है वो शिफा होती है। अच्छा, ये रकाबी की थोड़ी वजाहत फरमाइए, ये रकाबी ये क्या चीज़ है भाई? ये रही रिकाबी, ये देखें, ये कप सासर जो होती है ये रिकाबी है। इसी पर आप लिखकर या किसी नॉर्मल से ब्लैंक पेपर पर लिखकर जो है वो आप इसको कर सकते हैं, तो इंशाल्लाह इसकी बरकत से ये आपका मामला बेहतरी की तरफ आएगा। बड़ा प्यारा, हाँ, दुरूद शिफाए अमराज। दुरूद शिफाए अमराज जो है वो ये है, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन तिब्बिल कुलूबी व दवाइहा व आफियतिल अब्दानी व शिफाइहा व नूरिल अबसारी व दियाइहा व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लम। ये आपकी स्क्रीन पर भी आपको नजर आ रहा है। नेक्स्ट हमारे शकीला बीबी ने इस्तिखारा किया है। इस्तिखारे में जो है वो नज़र का इशारा है, अल्लाह पाक इन पर अपना ख़ास फजल फरमाए। 60 टाइम 60 मरतबा इन्होंने ला इलाहा इल्लल्लाहु पढ़कर अपने ऊपर दम कर लेना है, इंशाल्लाह इसकी बरकत से इनका नज़र का असर जो है वो दूर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे एक लास्ट कॉलर थे, उनका इस्तिखारा किया है, सीरत बीबी नाम बताया था। बीमारी का इशारा है, बीमारी से बचने के लिए, ये बीमारियां हों उसको दूर करने के लिए बेहतरीन अमल ये है कि आपने 111 मरतबा अव्वल आखिर दुरूद पाक के साथ अल्लाह सुब्हानहू व तआला का ये सिफती नाम या दल जलाली वल इकराम ये पढ़कर अपने ऊपर दम करें और अल्लाह की बारगाह में दुआ करें, इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल खैर के साथ मामलात हल हो जाएंगे। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, ये वज़ाइफ भी नाज़रीन आपको बताती है। अच्छा, एक बात और अर्ज़ करता चलूँ, ये जो वज़ाइफ, ये दुआएं जो आपको बताई गई, तो सही तलफ़्फ़ुज़ के साथ, क़वाइद व मखारिज की दुरुस्ती के साथ आपने ये पढ़ना है। अब ऐसा ना हो कि 2-4 दिन वजीफ़ा पढ़ा, मसला हल नहीं हुआ तो वजीफ़ा पढ़ना ही छोड़ दिया, नहीं, पाबंदी के साथ पढ़े, इस्तिक़ामत के साथ पढ़े। वज़ाइफ की बरकत से, रूहानी इलाज की बरकत से और ना जाने कितनी बीमारियों से, कितने और बहुत सारे मसाइल से हमारी हिफाजत हो रही होती है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक के कलाम में बड़ी बरकतें हैं, बड़ी बरकतें अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह पाक सब पर अपना रहम करम फरमाएं। आइए नाज़रीन मज़ीद शामिल करेंगे आपके कॉल्स, देखने के नाज़रीन क्या कहना चाह रहे हैं। जी, कॉल चलाइए। मुझे ना बार बार डेथ विशेस यानी मौत के ख्याल आते हैं और 3-4 मंथ से, और जब भी किसी से कोई अच्छी बात करता हूँ तो ऐसा लगता है कि ये बस आखिरी बात होगी, और घबराहट और बेचैनी बहुत ज़्यादा रहती है। और कुछ दिन ठीक होता है लेकिन फिर ऐसी नौबतदारी हो जाती है कि लगता है कि बस अब सब कुछ ख़त्म होने वाला है। अच्छा, नाम आपने अपना नहीं बताया ना, नाम नहीं बताया ना। बार बार मौत के ख्याल आते, अच्छी बात है, ये तो बहुत अच्छी बात है। मौत को तो याद रखना चाहिए, इसके बारे में गौर व फिक्र करना चाहिए, मौत हमारे पेश नज़र रहे ताकि हम आखिरत की तैयारी करें, नेक अमाल की तरफ आएँ। ये तो अच्छी बात है माशाअल्लाह, इसमें आप क्यों परेशान हो रहे हैं भाई? हौसला रखें, अल्लाह पाक सब बेहतर फरमा देगा। इसी में कोई घबराने वाली, कोई डरने वाली बात नहीं है। बाद औक़ात लोग कन्फ्यूज़न का शिकार हो जाते हैं। मुझे एंजाइटी और डिप्रेशन की भी एक कैफियत है कि उसमें बहुत ज़्यादा जो है मौत के ख़यालात आते हैं। जी, तो उसके लिए जो पहले आपने वजीफ़ा बताया था वो, हाँ, तो वो वजीफ़ा ये पढ़ सकते हैं माशाअल्लाह। लेकिन ये ख्याल का आना ये तो अच्छी बात है माशाअल्लाह, अल्लाह पाक करम फरमाए। बाकी आप आएँ रूहानी इलाज के स्टॉल पर, इसके तावीदात वगैरह भी हासिल करें, कार्ड वगैरह का अमल भी करवाएं। अल्हम्दुलिल्लाह समझ इस कैफियत से फिर आप बाहर निकल आएंगे। और पहले जो वजीफ़ा बताया गया था सूरतुल फातिहा, आयतुल कुर्सी और आखिरी तीनों कुल, ये पढ़कर पानी पे दम करके आपने ये पीना है। अल्लाह पाक करम फरमाएगा। नेक्स्ट कॉल दीजिएगा। जी, मुझे वजीफ़ा पूछा, वजीफ़ा बता दें कि मेरी ज़मीन जो है ना वो ज़रख़ेज़ हो जाए और मेरी फसलें भी अच्छी हों, मुझे कोई वजीफ़ा बता दें। ज़मीन बिक जाए, है ना, ज़मीन सेल होने के हवाले से कहा ना इन्होंने। ये चलाइएगा, दोबारा कॉल चला। हाँ सही, ज़मीन बिकने के हवाले से और फसलें आपकी माशाअल्लाह अच्छी हो जाए, अल्लाह पाक बरकतें नसीब फरमाएँ। चलें, ज़मीन बिक जाए तो इसके लिए आप सूरह यूसुफ की आयत नंबर 80 पढ़कर आप अपनी ज़मीन पर दम कर दें। ये तो ज़मीन बेचने के हवाले से हुआ। फसलें अच्छी हो जाएँ, आपके बागात, आपके खेतियाँ और जो भी ज़मीनी पैदावार है, जो ज़मीन में बीज बोते हैं, बिलखुसूस किसान हजरात जो खेती बाड़ी का काम करते हैं, तो इनके लिए भी चलिए वजीफ़ा में अर्ज़ कर देता हूँ। एक रूहानी इलाज है हलीम, ये अल्लाह पाक का सिफाती नाम है। एक सादे से कागज़ पर आप लिखें या हलीमू, सादे से कागज़ पर लिख कर अब आप इसको पानी की बोतल में डाल दें। अब ये जो पानी है ना, ये आप अपनी फसलों पर छिड़क दें तो अल्हम्दुलिल्लाह समझल नुकसान से भी, हर किस्म के ख़तरात से, हर किस्म की बुरी नज़र से, हर किस्म की आफत से अल्हम्दुलिल्लाह समझल फसलों की हिफाजत रहेगी। ये तो हुआ वजीफ़ा। अच्छा, अब देखें ज़मीन की जो पैदावार होती है ना, इस पर भी औशर की अदायगी होती है। 10वां हिस्सा इसका अल्लाह की राह में दिया जाता है। तो आप अपनी दावत इस्लामी के साथ भरपूर ताउन कीजिएगा और
اللہ پاک کرم فرمانے والا ہے الحمدللہ سوجل، بڑی آپ کو اس کی برکتیں بھی ملیں گی، اور تو عشر اگر بنتا ہو تو عشر کی ادائیگی بھی کریں الحمدللہ سوجل۔ ہر قسم کے نقصانات سے، حادثات سے، ناگہانی آفات سے، زمینوں کی، فصلوں کی، کھیتوں کی اور زمینی جو پیداوار ہوتی ہے الحمدللہ سوجل ہر چیز کی حفاظت رہے گی۔ ایک سوال یہ تھا کہ اگر یہ جو آپ کہہ رہے ہیں وہ جو آیت ہے سورہ یوسف کی آیت نمبر 80 وہ زمین پر دم کرنی ہے، تو اب کسی کا اگر 1000 گز کا پلاٹ ہے تو پورے پلاٹ پر دم کرے گا یا کسی ایک حصے پر کر دے تو کافی ہو جائے گا؟ نہیں، پورے پلاٹ پر دم کرنا تو دیکھیں اس میں طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنی زمین پر کھڑے ہو جائیں اور یہ آیت مبارکہ پڑھ کے آپ ویسے ہی دم کر دیں، ٹھیک ہے۔ اصل بات ہوتی ہے نیت کی، ٹھیک ہے، نیت کیا ہے۔ یہ آیت مبارکہ دیکھیں، یہ سورہ یوسف کی آیت نمبر 80 ہے، یہ آپ یاد کر لیں۔ یہ صرف زمین ہی نہیں، زمین کے علاوہ آپ کوئی بھی چیز آپ بیچنا چاہتے ہیں نا، آپ اپنا گھر سیل کرنا چاہتے ہیں، گھر کے مین دروازے پر دم کر دیں، گھر کے دروازے پر دم کر دیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، آپ اپنا فلیٹ سیل کرنا چاہتے ہیں، آپ اپنی دکان ہے، گاڑی ہے، بنگلہ ہے، یا کوئی بھی چیز آپ بیچنا چاہ رہے ہیں، آپ یہ آیت مبارکہ پڑھ کر آپ اس پر دم کر دیں، لیکن شرط یہ ہے کہ تلفظ درست ہو، اعتقاد بھی مضبوط ہو، یقین بھی کامل ہو۔ یقین ایسا کامل ہونا چاہیے کہ میں یہ جو وظیفہ پڑھ رہا ہوں میرا کام ہوگا ہی ہوگا الحمدللہ۔ اس مضبوط اعتقاد کے ساتھ، اس یقین کے ساتھ یہ پڑھنا چاہیے، اور اگر بالفرض نہ بھی کہ مایوس بھی نہ ہو سکتا ہے اسی میں ہمارے لیے بہتری ہو، اللہ پاک کی رضا پر راضی ہیں، اور ہمیں ہر حال میں اللہ پاک کی رضا پر راضی رہنا چاہیے، ہر حال میں اللہ پاک کا شکر ادا کرتے رہنا چاہیے۔ جی اگلی قول چلائیے گا۔ میرا نام احسن ہے اور والدہ کا نام میرا فریدہ بانو۔ میری رشتے میں کافی رکاوٹ آ رہی ہے۔ رشتے میں رکاوٹ ہے، جی اگلی قول دیجیے گا۔ دن بہ دن میں قرض میں دبتا جا رہا ہوں، اس کے لیے کوئی وظیفہ ارشاد فرما دیں۔ اور قرضے سے نجات کا، جی عبدالصمد بھائی، قرضے سے نجات کا پہلے وظیفہ ارشاد فرما دیں، پھر اس کے بعد رشتے کی رکاوٹ دور ہونے کا بھی وظیفہ ارشاد فرمائیے گا۔ رشتے سے رکاوٹ، جو رشتے میں رکاوٹ ہے اس کا وظیفہ بھی کچھ دیر پہلے جی دوبارہ ارشاد فرما دیں انشاءاللہ۔ رشتے میں رکاوٹ کے لیے 2 وظیفے ابھی بیان ہوئے تھے، ایک یہ ہے کہ یا لطیف تحیۃ الوضو 2 رکعت نماز نفل پڑھنے کے بعد یہ 100 بار پڑھیں، اور سوتے وقت سورہ اخلاص 41 مرتبہ یہ پڑھیں 90 روز تک، انشاءاللہ الکریم رکاوٹ بھی دور ہوگی اور اچھے اسباب بنیں گے انشاءاللہ۔ دوسرا وظیفہ جو بتایا تھا آپ نے کہ امتحان میں کامیابی، جی امتحان میں کامیابی کے لیے جو وظیفہ ہے، یا روزانہ جو ہے آپ نے یہ وظیفہ پڑھنا ہے، یا ہادی یا ہادی یا ہادیو، یہ کثرت کے ساتھ پڑھتے رہیں، انشاءاللہ الکریم جو ہے اللہ پاک کامیابی سے سرفراز فرمائے گا۔ ماشاءاللہ، کیا عرض کیا تھا؟ جی اور اس کے علاوہ یہ اسلامی بھائی تھے نا، انہوں نے کہا تھا کہ ایک تو امتحان میں کامیابی کے حوالے سے تھا، اور دوسرا ایمان کی سلامتی کے لیے ایمان کی سلامتی، جی اللہ پاک ہم سب کا ایمان سلامت رکھے۔ ایمان کی سلامتی کے لیے تو سب سے پہلے کہ ہر وقت جب بھی دعا مانگے اپنی سلامتی ایمان کے لیے دعا مانگیں، جی، اور ایمان کی سلامتی کی فکر کریں کہ علماء فرماتے ہیں جسے دنیا میں سلب ایمان کا خوف نہ ہو تو قوی گمان ہے کہ نزا کے وقت کا ایمان سلب کر لیا جائے، لہذا ہر وقت سلامتی ایمان کا خوف رکھنا چاہیے، اور اس کے لیے وظیفہ ہے کہ صبح و شام 3 مرتبہ یہ دعا پڑھیں، بسم اللہ علی دینی، بسم اللہ علی نفسی و ولدی و اہلی و مالی، بسم اللہ علی دینی، بسم اللہ علی نفسی و ولدی و اہلی و مالی، یہ 3 مرتبہ صبح 3 مرتبہ شام پڑھیں، انشاءاللہ الکریم ایمان کی سلامتی نصیب ہوگی۔ اچھا، ایمان کی سلامتی بھی نصیب ہوگی اور مزید اور بھی فوائد حاصل ہوں گے، دین، ایمان، اچھا اسی طرح مال و اسباب، اہل و عیال، بیوی بچے، گھر بار، یہ سب الحمدللہ سبحان اللہ کی رحمت سے محفوظ ہو جائیں گے۔ بڑا ہر جامع قسم کے، وظیفہ ہے۔ ہاں بڑا مبارک یہ وظیفہ ہے، شجرہ شریف میں بھی یہ وظیفہ لکھا ہوا ہے، اور صبح و شام پڑھنے کی ترغیب دلائی گئی ہے۔ صبح و شام سے مراد ناظرین نماز فجر کے بعد آپ پڑھ لیں، سورج طلوع ہونے سے پہلے، ٹھیک ہے۔ اچھا اسی طرح شام میں آپ پڑھ لیں، ظہر کے بعد بھی شام کی تعریف میں آ جاتا ہے، اسی طرح عصر کے بعد بھی شام کی تعریف میں آ جاتا ہے، غروب آفتاب سے پہلے آپ یہ پڑھ سکتے ہیں۔ صبح کی تعریف یہ ہے کہ آدھی رات ڈھلنے کے بعد سے لے کر سورج کی پہلی کرن کے چمکنے تک، یعنی طلوع آفتاب سے
से पहले तक, ये जितना भी वक्त है ये सुबह कहलाता है। इस वक्त में जितने भी औराद वज़ाइफ पढ़ेंगे इसे सुबह में पढ़ना कहेंगे। और शाम की तारीफ़ ये है कि इब्तिदाई वक्त ज़ोहर से लेकर ये गुरूब आफ्ताब से पहले तक ये शाम कहलाती है। इस वक्त में जितने भी औराद वज़ाइफ पढ़ेंगे इसे शाम में पढ़ना कहेंगे। इस वक्त में आप ये वजीफ़ा पढ़ सकते हैं। वक्त चूँकि नाज़रीन हमारे पास कम है, मैसेजेस काफ़ी सारे हैं, मैं कोशिश करता हूँ कि जल्दी जल्दी आपके मैसेजेस चंद एक शामिल करके इनके रूहानी इलाज अर्ज़ कर दूँ। ये एक मैसेज आया कि मेरी वालदा अक्सर बीमार रहती हैं, कभी सर में दर्द, कभी घुटनों में दर्द, और इनके लिए दुआ भी फरमा दें, कोई वजीफ़ा भी बता दीजिएगा। अल्लाह पाक शिफा अता फरमाए। उठते बैठते चलते फिरते या गनीयू ये कसरत के साथ पढ़ा करें। अच्छा जी, ये एक और मैसेज आया है कि ये इन्होंने कहा है कि मेरी वालदा की तबीयत बहुत सालों से ख़राब है, पता नहीं चल पा रहा कि इन्हें क्या मसला है। इनके लिए दुआ भी कर दें, कोई वजीफ़ा भी बता दें। कसरत के साथ या मुईदू ये बकसरत आपकी वालदा पढ़ा करें। दायमी मरीज़ों के लिए, यानी जो मुसलसल बीमार रहते हों उनके लिए ये वजीफ़ा है। अच्छा, ये कौन मैसेज आया है? अख्तर साहब, कनीज़ अख्तर, इन्होंने कहा है कि जिस्म में बहुत ज़्यादा दर्द रहता है, हर नमाज के बाद 7 मरतबा सूरतुल हशर की ये आयत मुबारका, लौ अंज़लना हाज़ल क़ुरआन अला जबलिन लरअयतहु ख़ाशिअन मुतसद्दिअन मिन ख़श्यतिल्लाह व तिलकल अम्सालु नज़रिबुहा लिन्नासि लअल्लहुम यतफ़क्करून। ये पढ़कर अपने पूरे जिस्म पर दम कर लिया करें, हाथों पर दम करके पूरे जिस्म पर ये फेर लिया करें। सूरतुल हशर की आयत नंबर 21 है। ये एक और मैसेज है, इन्होंने कहा है कि हमारे वालिद साहब बहुत ज़्यादा बीमार रहते हैं, इनके लिए दुआ दें, अल्लाह पाक आपके वालिद साहिब को शिफा अता फरमाए। ये एक मैसेज आया कि मैं बहुत ज़्यादा बीमार रहती हूँ, अक्सर डर जाया करती हूँ, बराए करम मेरे लिए दुआ भी कर दें, कोई वजीफ़ा भी बता दें। डर खौफ से नजात के लिए कोशिश करें कि रोज़ाना की बुनियाद पर 16 मरतबा या हफीज़ु जो कोई रोज़ाना 16 मरतबा पढ़ लिया करे वो हर तरह से बहादुर रहेगा और डर खौफ जाता रहेगा। मेरे अब्बू को बहुत ज़्यादा ख्वाब आते हैं, सोते सोते अचानक उठकर बैठ जाते हैं, बराए करम इनके लिए दुआ भी कर दें, कोई वजीफ़ा भी बता दीजिएगा। देखिए, रात को सोने से पहले बावजूद सोने की आदत बनाएं। एक बात, सोने से पहले आप सोने की दुआ ये पढ़कर सोएं। अब इसी तरह आयतुल कुर्सी, ये कुरान अज़ीम की तमाम आयतों की सरदार, ये पढ़ लें। और इसी तरह रात को सोने से पहले 21 मरतबा 21 टाइम आप पढ़ें या मुतकब्बिरो। ये 3-4 चीज़ें जो बतौर वज़ाइफ़ पढ़ने का बताया गया आपको, ये पढ़ें। इंशाअल्लाहुल करीम डरावने ख्वाब से, बुरे ख्वाब से ये अल्हम्दुलिल्लाह सवजल हिफाजत रहेगी। बाद का जो अचानक कोई डरावना ख्वाब देकर डर जाते हैं तो इस तरह के डर खौफ से भी अल्हम्दुलिल्लाह सवजल हिफाजत रहेगी। अल्लाह पाक करम फरमाए, सबके मसाइल हल फरमाए, अल्लाह पाक सबकी परेशानियों को दूर फरमाए। नाज़रीन, वक्त इख्तिताम की जानिब में हमारे वो नाज़रीन जिनकी कॉल्स या मैसेज शामिल नहीं किए जा सके, क्योंकि कोशिश तो थी कि आपके तकरीबन मैंने अल्हम्दुलिल्लाह से वजल मैसेज शामिल कर लिए हैं, फिर भी अगर किसी का रह गया हो तो आप चाहें तो इस नंबर पर भी रब्ता करके इस्तिखारे करवा सकते हैं, रूहानी इलाज मालूम कर सकते हैं, अपने मसाइल का हल पा सकते हैं। ऑनलाइन रूहानी इलाज और इस्तिखारे के लिए दावत इस्लामी की वेबसाइट विज़िट कीजिए। इसके होम पेज पर रूहानी इलाज की सर्विस मौजूद है, जिसके ज़रिए आप फ़ायदा उठा सकते हैं, अपने मसाइल का हल पा सकते हैं। अल्लाह पाक प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुखियारी उम्मत पर अपना रहम करम फरमाए। दुआओं के हवाले से भी पैगामात थे, आइए मिलकर अल्लाह पाक की बारगाह में दुआ करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिन नबिय्यीन आमीन। जज़ल्लाहु अन्ना सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदन सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम मा हुवा आमीन। या अरहमर राहिमीन या अरहमर राहिमीन या अरहमर राहिमीन या अरहमर राहिमीन या रब्बल आलमीन या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका अस्तगीथ। या अल्लाह पाक हमारे माँ बाप, हमारे असातिज़ा कराम, हमारे पीरो मुर्शिद, हमारे अज़ीज़ व अक़ारिब और आका की सारी उम्मत की बख्शिश व मग़फ़िरत फरमा दे। अल्लाह पाक हमारे सगीरा कबीरा ज़ाहिरी बातिनी तमाम गुनाहों को माफ़ फरमा दे। हमारी जान माल इज़्ज़त आबरू बिलखुसूस हमारे ईमान की हिफाजत फरमा। या अल्लाह पाक परेशान हालों की परेशानियाँ दूर फरमा दे। कर्ज़दारों को बारे कर्ज़ से खुलासी अता फरमा, तंग दस्तों को फराख दस्ती अता फरमा दे, बे औलादों को नेक साल आफ़ियत के साथ औलाद अता फरमा। जो औलाद नरीना के तलबगार हैं उन्हें औलाद नरीना अता फरमा। जो बेटियों के तलबगार हैं उन्हें बेटी की नेमत नसीब फरमा दे। जिनके रिश्तों में रुकावटें हैं, बंदिशें, अल्लाह पाक सबकी रुकावटें बंदिशें दूर फरमा दे। या अल्लाह पाक जिन इस्लामी भाइयों ने, मदनी चैनल के नाजरीन ने
کالز کی، میسیجز کیے، اپنی بیماریوں کا بتایا، اپنی پریشانیوں کا بتایا، اپنے مسائل بتائے، اپنے گھریلو حالات بتائے۔ اللہ پاک تو ہی کرم فرمانے والا ہے، تو ہی مسائل حل فرمانے والا ہے، تو ہی پریشانیاں دور فرمانے والا ہے۔ اللہ پاک سب کی بیماریاں، پریشانیاں، تکلیفیں، آزمائشیں، دکھ در سب دور فرما دے۔ جو مسلمان بیمار ہیں، جن کے والدین بیمار ہیں، جو اسپتالوں میں داخل ہیں، جو گھروں میں بیمار ہیں، جن کے بچے بیمار ہیں، اللہ پاک اپنی رحمت سے شفا عطا فرما دے، شفا عطا فرما دے، شفا عطا فرما دے۔ اپنی رحمت سے، اپنے کرم سے، اپنے فضل سے بیماریوں سے حفاظت فرما، شفا عطا فرما دے۔ کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کس و مجبور کی، تو بے حساب بخش کہیں بے حساب جرم، دیتا ہوں تجھے واسطہ شاہ حجاز کا۔ آمین 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 بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ روحانی علاج یہ تیرا جسم جو بیمار ہے تشویش نہ کر، یہ تیرا جسم جو بیمار ہے تشویش نہ کر، یہ مرض تیرے گناہوں کو مٹا جاتا